الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک روزہ رکھنے کی توفیق دی. یہ بھی اللہ کے توفیق کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تبھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. ہم اس پر بھی اللہ کا شکر گزارنا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک روزہ رکھنے کی توفیق دی. اس پر بھی ایک مسلمان اللہ کا شکر گزارنا ہے. دوسری جو بات ہے، جیسا کہ وتر کی جو نماز ہے اسے پڑھنے کا 3 طریقہ ہے. ایک جائز نہیں ہے، 2 جائز ہے. وتر کی نماز پڑھنے کا 3 طریقہ ہے. ایک جائز نہیں ہے، 2 جائز. تو کس طرح وتر کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ جس طرح مغرب کی نماز پڑھتی اس طرح وتر کی نماز پڑھنا جائز نہیں. مغرب کی نماز کیا ہوتا ہے؟ 2 رکعت میں اتحیات بیٹھتے ہی سلام پھرتے ہی نہیں پھرتی، اٹھ کے کھڑے ہوتے. اس طرح وتر کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں منع ہے. ایک طریقہ جو جائز نہیں ہے. 2 طریقہ جو جائز ہے وہ جیسا کہ آج پڑھا گیا، 2 رکعت پڑھے، سلام پھرے، پھر ایک اور رکعت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے. ایک طریقہ جو سب سے افضل طریقہ ہے، 2+1 سب سے افضل طریقہ ہے. ایک اور جو طریقہ جو کل پڑھا گیا، آخری رکعت پہ سلام پھرنا، ڈائریکٹ آخری رکعت پہ سلام پھرنا. یعنی کہ 2 طریقہ ثابت ہے. ایک 2+1 جائز ہے، ایک ڈائریکٹ تیسری رکعت پہ سلام پھرنا، دونوں جائز ہے. لیکن سب سے افضل 2+1 ہے. جیسا کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا، افضل یہ ہے کہ 2 رکعت پہ سلام پھریں. یہ سب سے افضل طریقہ ہے. بلکہ مشہور حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کی مسند احمد. یعنی کہ وتر کے متعلق کچھ مسائل انشاءاللہ میں یہاں کے ذکر کروں گا آپ کے سامنے. آج انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے نا روزے کے متعلق کچھ باتیں معلوم کریں گے. کیونکہ اہل علم کے پاس ایک قاعدہ ہے، ما لا يسع المسلم جہلا. وہ علم جسے ہر مسلمان کو حاصل کرنا واجب ہے. اگر آپ حاصل نہیں کریں گے تو گنہگار. اس کی مثال، نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، نماز کے بارے میں علم حاصل کرنا واجب ہے. اگر آپ علم حاصل نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں. آپ بزنس کرتے ہیں، بزنس کے بارے میں علم حاصل کرنا واجب ہے. اگر آپ علم حاصل نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں. یعنی کہ آپ زکوٰۃ آپ پر واجب ہو گئے، زکوٰۃ کس طرح نکالنا ہے اس کا علم آپ پر حاصل کرنا واجب ہے. اگر آپ حاصل نہیں کریں گے تو گنہگار. یعنی کہ وہ علم جو ہر مسلمان کو حاصل کرنا واجب ہے. جیسا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. واجب کا مطلب نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہو. روزہ کس چیزوں سے ٹوٹتا ہے، روزہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں اگر علم حاصل نہیں کریں گے آپ گنہگار ہو جائیں. ایک ہوتا ہے کہ گناہ کرنا، غیبت کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے. اس طرح علم حاصل نہ کرنا بھی گناہ ہے. اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کے بارے میں علم حاصل نہ کرنا بھی گناہ ہے. اسی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے روزے کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں. سب سے پہلی بات، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ پورا رمضان کی کیا فضیلت ہے. 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے پورے مہینے کی. ایک ہوتا ہے کہ روزے کی فضیلت، ایک ہوتا ہے کہ پورے مہینے کی فضیلت. کیا فضیلت ہے اس پورے مہینے کی؟ اس میں اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. اللہ نے قرآن نازل کیا. سب سے پہلی جو فضیلت ہے یہ مہینہ کی. کیوں ایسی فضیلت ہے رمضان کے مہینے کی؟ کیونکہ اللہ نے اس میں کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا. دوسری فضیلت مسند احمد کی روایت ہے کہ آسمان کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی. کون سی کتابیں؟ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ. کب نازل ہوئی؟ رمضان کے مہینے. آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی. تو اس سے بھی اس مہینے کا مقام بڑھ جاتا ہے. یعنی کہ اس پورے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کی، اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، یہ تمام اللہ نے کس مہینے میں نازل کی؟ رمضان کے مہینے میں اللہ نے نازل کی. تیسری جو فضیلت ہے اس مہینے کی خاص طور پر، کیوں ایسی فضیلت ہے؟
کیونکہ چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر رمضان کے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر ہر دن فرشتے کہتے ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیک کام کرنے والے اب رمضان کا مہینہ ہے، نیک کام کرو، اے برائی کرنے والے کم از کم رمضان کے مہینے میں برائی سے رک جاؤ۔ فرشتے پکارتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی محرم میں فرشتے کوئی نہیں پکارتے، سفر میں نہیں پکارتے ہیں، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں فرشتے پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نیکی کرنے والے رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، نیکی کر۔ یعنی کہ یہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر فرشتے جو ہے نا آواز دیتے ہیں، ندا دیتے ہیں۔ چھوٹی جو فضیلت یہ مہینے کی، خاص طور پر رمضان کی کیا فضیلت ہے؟ کیونکہ رمضان کی ہر رات لوگوں کو اللہ تعالیٰ نار جہنم سے آزاد کرے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نار جہنم سے آزاد کرے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انا نعوذ بک من النار۔ جیسا کہ آج بھی تراویح میں شیخ نے کئی مرتبہ عذاب کا لفظ آیا، نار کا لفظ آیا، تو اس میں مجھے اور آپ کو اللہم انا نعوذ بک من النار، میں کل آپ کے سامنے بتاؤں تراویح کے احکام و مسائل۔ یعنی کہ سب سے پہلی جو بات ہے کہ رمضان کے مہینے کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو نار جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اسے کیا کرنا ہے؟ تراویح کا اہتمام کرنا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ اور رمضان کے مہینے کی خاص کیا فضیلت ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کھول دینے کا؟ ہماری دعا قبول ہوتا ہے، ہماری دعا، اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اذان کے وقت تم دعا کرو۔ اذان جو ہوتا ہے نا، امام بولتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم کیا دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر امام بولتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں جو گیپ ہے اس گیپ میں ہم دعا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور کیا فضیلت ہے رمضان کی ایک اور، غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، فتحت ابواب الجنت، جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے قرآن نازل کیا، پھر آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی، پھر اللہ تعالیٰ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو نار جہنم سے آزاد کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اور کیا ہے، کیا فرشتے پکارتے ہیں، کیا بولتے ہیں فرشتے؟ اے نیک کام کرنے والے اب نیکی میں آگے بڑھو۔ یہ رمضان کا مہینے کی جو نا خاص فضیلت ہے۔ اس کے بعد روزے کی کیا فضیلت ہے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، میں اور آپ روزہ رکھتے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ سب سے پہلی فضیلت من صام یوما فی سبیل اللہ، کتنا روزہ ہے؟ ایک روزہ اللہ کے لیے، ایک روزہ رکھیں گے، باعد اللہ لہ 70 خریفا من النار، اللہ تعالیٰ آپ کو نار جہنم سے 70,000 سال دور کر دیں گے۔ اللہ اکبر، کتنے سال ہیں؟ 70,000 سال اللہ تعالیٰ جہنم سے دور کر دیں گے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہمارے دل و دماغ میں بات ہونی چاہیے، اسی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ استحضار النیہ، یعنی کہ اس کی جو فضیلت ہے ہمارے دل و دماغ میں، میں آتے روزہ رکھا، اللہ مجھے کس سے دور کر دے گا؟ جہنم۔ یہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، یہ ہمارے دل میں ہو، کیونکہ علیم بذات الصدور، دلوں کی بات کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی کہ دل میں بات ہو، میں آج روزہ رکھا، اللہ مجھے کتنے جہنم سے کتنے سال دور کیا؟ 70,000 سال اللہ نے دور کیا۔ ایک فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت روزہ رکھنے کی، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، یہ روزہ آپ کو نار جہنم سے بچائے گی، یہ روزہ آپ کو نار جہنم سے بچائے گی۔ تیسری جو فضیلت، روزے کی کیا ثواب ہے، کیا ثواب ملے گا آپ روزہ رکھے تو؟ معلوم ہے کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، جیسا کہ آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے آپ کو 30 نیکی ملے گی، یعنی کہ آپ کو پتہ یہ اتنے نیکی ہے، اتنا نیکی ہے، روزہ رکھنے سے آپ کو کتنا نیکی ملے گا، کتنا ثواب ملے گا؟ اللہ نے کہا الصوم لی وانا اجزی، بندہ روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں ہم؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں، میں ہی اس کا بدلہ دوں، اللہ کے علاوہ کسی کو مانو، کتنا ثواب ملے گا اللہ کے علاوہ کسی کو مانو۔ دوسری جو قرات ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ کہتی ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی اس کا بدلہ۔ کون بدلہ ہے؟
اللہ تعالیٰ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ بدلا ہے اللہ کا دیدار. جنت میں تمام لوگ اللہ کو دیکھیں گے. ایک ہے جنت. جنت بڑی نعمت ہے, اللہ کا دیکھنا بڑی نعمت ہے. کون سی بڑی نعمت؟ اللہ کا دیدار. جنت میں بھی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار, اللہ کو دیکھنا. یعنی کہ کیا ہر انسان اللہ کو دیکھے گا؟ صحیح بات یہ ہے کہ ہر انسان اللہ کو دیکھے, لیکن فرق یہ, کوئی انسان مہینے میں 1 مرتبہ اللہ کو دیکھے گا جنت میں, کوئی انسان ہفتے میں 1 مرتبہ اللہ کو دیکھے گا, کوئی انسان 3 دن میں 1 مرتبہ اللہ کو دیکھے گا, کوئی انسان ہر دن اللہ کو دیکھے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ. امام سعدی نے کہا اس آیت کی تفسیر میں کہ انسان, تمام لوگ نیک کام کرتے ہی, لیکن ہر انسان کم ہے نا. کوئی انسان زیادہ نیک ہے, کوئی انسان کم نیک, معلوم ہے. کوئی انسان زیادہ نماز پڑھتا ہے نفل, کوئی انسان کم نماز پڑھتا ہے, کوئی انسان زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے, کوئی کم کرتا ہے. یعنی کہ آپ جتنا نیک کام کریں گے اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کو جنت میں دیکھیں گے, اتنی مرتبہ اللہ کا دیدار کریں گے. اسی طرح ایک اور جو فضیلت ہے روزے کی, معلوم ہے کہ باب ریان ہوگا, جنت میں ایک دروازہ ہوگا, جس دروازے کا نام ریان ہے. اس دروازے سے وہی شخص داخل ہوگا جو روزہ رکھتا تھا, جو روزہ رکھتا تھا وہی اس دروازے سے داخل ہوگا. آئیے ہم, روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ سب سے پہلے کھانے پینے سے. کھانے پینے سے, یعنی کہ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا بھول کر اگر کوئی کھا لے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کو کھلایا ہے, اللہ نے اس کو پلایا ہے. لیکن یہاں ایک جو مسئلہ ہے فقہ کا, کوئی ایک زید ہے بھول کر کھاتا ہے پیتا ہے, میں اسے دیکھتا ہوں, میں دیکھ لوں کہ زید بھول کر کھا رہا پی رہا, میرے اوپر واجب ہے کہ میں زید کو روکے. یعنی کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی, آپ کی بہن کوئی بھول کر پانی پینے جاتی ہے, آپ پر واجب ہے کہ آپ اسے روکے. آپ یہ نہیں بولیں گے کہ اللہ اسے کھلاتا ہے پلاتا ہے, وہاں نہیں بولیں گے. یعنی کہ ہم پر واجب ہے, ہم بولیں گے کہ میری بیٹی نہیں پینا چاہیے پانی, روزے کی حالت میں ہے, تو یہ واجب ہے, یاد رکھیں. روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دوسری جو چیز جس وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے قی کرنا. قی کی 2 قسم ہے. موطا کی جو روایت, ایک ہوتا ہے کہ پیٹ مطلب پیٹ خراب ہو کے قی ہوتا ہے, خود بخود قی ہو جاتا ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اس سے روزہ نہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ پیٹ خراب ہوتا ہے, خود بخود قی ہوتا ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. دوسرا, کوئی انسان انگلی ڈال کے قی نکالتا ہے, اندر سے انگلی ڈال کے قی نکالتا ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ میں یعنی کہ انگلی ڈال کے قی نکالنا, تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ دوسری چیز ہے, انگلی ڈال کے اگر کوئی منہ میں قی نکالتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تیسری جو چیز ہے انجیکشن, انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی کہ 3 قسم کا انجیکشن ہے جس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. 3 قسم کا انجیکشن ہے, بس یاد رکھنے کے لیے آسان ہے. پہلا طاقت کا انجیکشن, کوئی ایسا انجیکشن ہے طاقت کا, آپ کو کیسا معلوم کرے کہ وہ انجیکشن طاقت کا ہے نہیں؟ کیسا معلوم کریں؟ ڈاکٹر سے پوچھیں. ڈاکٹر سے پوچھیں گے کیا یہ انجیکشن ڈالنے سے مجھے طاقت ملے گا؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاں, سمجھو کہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. طاقت کا انجیکشن ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا وٹامن کا انجیکشن, اس میں لکھا رہتا ہے کہ وٹامن کا انجیکشن ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تیسرا جو ہے نا الحقن الوردیہ, رگ میں جو انجیکشن ڈالتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی رگ میں, امام سعدی رحمہ اللہ نے کہا رگ میں اگر کوئی انجیکشن ڈالتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. 3 قسم کے انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ایک طاقت کا, دوسرا وٹامن کا, تیسرا رگ میں اگر کوئی انجیکشن ڈالتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح کان میں ڈراپس ڈالتے ہیں, کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے. ناک میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یاد رکھیں. ناک میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہنکی میں ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, کان میں ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, ناک میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ آپ دیکھیں گے, اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے, جب انسان بوڑھا ہوتا ہے, پیشنٹ ہوتا ہے, اسے کھانے پینے کے لیے پائپ کہاں ڈالتے ہیں؟ ناک میں ڈالتے ہیں. تو جس طرح منہ میں کھاتے ہیں اس طرح ناک کے ذریعے سے بھی جو انسان کھاتا ہے. اس وجہ سے اہل علم نے کہا ناک میں اگر کوئی ڈراپس ڈالتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس وجہ سے روزے کی حالت میں ناک میں ڈراپس نہیں ڈالنا. اسی طرح حیض و نفاس آنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جمع کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزے کی حالت میں جمع کرنا جائز ہے. ہاں, رات میں جائز ہے جمع کرنا,
رات میں جائز ہے، لیکن دن میں فجر کی اذان کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان سے پہلے تک جماع کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اگر کوئی شوہر جماع کرتا ہے اسے 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھنا پڑے گا۔ کتنا مہینہ ہے؟ 2 مہینہ ہے۔ اگر کوئی بیوی سے دوپہر کے 12 بجے ملتا ہے رمضان میں تو اسے مکمل 2 مہینہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے روزے کی حالت میں جماع کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، رات میں جائز ہے۔ ایک اور جو چیز ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اہل علم نے ایک قاعدہ ذکر کرتے ہیں، من نوى الافطار افطر۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ صرف کھانے سے نہیں، صرف نیت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف نیت سے۔ اس کی مثال، بیٹا ہے روم میں بیٹھ کے ارادہ کرتا ہے نہیں اب روزہ توڑ دوں، پورا پکا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کر لیا، آپ پکا ارادہ کر لیا روزہ توڑنے کا، روم سے باہر جاتی کھانے کے لیے، ابو آ جاتے، وہ ڈر کے کھاتا نہیں کھاتا ہے، لیکن پکا ارادہ کیا نا روزہ ٹوٹ گیا، اس نے ارادہ کر لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ آپ پکا ارادہ کر دی میں روزہ توڑ دوں گا، سیدھا ہوٹل کو جاتی ہیں کھانے کے لیے، ارادہ کر لیا پکا، دل میں شک نہیں ہے لیکن پکا اپنی ارادہ کر لیا میں روزہ توڑ دوں گا، اس کا سے اب گھر میں تو کھانا نہیں رہتا ہے، چپ کر کہاں جاتے ہیں؟ ہوٹل میں کھانے کے لیے جاتے ہیں، جانے ہوٹل کے پاس گئے تو کوئی جان پہچان والے آ جاتے ہیں، ہم وہیں سے یوٹرن مار کے آ جاتے ہیں، کیا روزہ ٹوٹا نہیں ہمارا؟ ٹوٹ گیا۔ کھانے سے ہی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، صرف آپ نیت کر لیں گے میں روزہ توڑ دوں گا، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، صرف آپ نیت کریں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ نیت کی 2 قسم، ایک آپ کو ڈاؤٹ ہے روزہ توڑوں گا نہیں، کبھی کیا ہوتا ہے کہ کرکٹ کھیل کے انسان سست ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ توڑوں گا یا نہیں، اسے کنفرم نہیں ہوتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، شک ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن آپ کو کنفرم اپنی ارادہ کر لیں میں روزہ توڑ دوں گا، بعد میں کسی کو دیکھ کر آپ پانی نہیں پیے، ہمارے ابو ہی ہمارے بھائی اس وجہ سے آپ نے ہوٹل نہیں گئے پانی نہیں پیے، لیکن آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، یعنی کہ آپ نے پکا ارادہ کر لیا، اس سے بھی جو ہے نا آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے کھانے پینے سے، دوسرا انگلی ڈال کر کوئی خے نکالتا ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تیسرا طاقت کا انجیکشن، وٹامن کا انجیکشن، اور اگر کوئی رگ میں کوئی انجیکشن ڈالتا ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انسولین جو انجیکشن، جو شوگر پیشنٹ جو انجیکشن ڈالتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، الحیم نے کہا کہ شوگر پیشنٹ جو انجیکشن ڈالتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح ناک میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حیض و نفاس آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر کوئی انسان پکا ارادہ کرتا ہے کہ روزہ توڑ دوں گا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ کھانے پینے کی ضرورت نہیں، آپ نے پکا ارادہ کر لیا۔ اور آخر میں 2 بات ہے، وہ یہ ہے کہ روزے میں کیا چیز مکروہ ہے، مکروہ کا مطلب نہیں کرنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بعد ایک شخص آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے کہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ گرمی ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، کیا میں تب کلی کر سکتا ہوں؟ یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ وضو میں کلی کرتے ہیں، کیا گرمی میں او گھنٹے میں ہم کلی کر سکتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے تم بار بار کلی کرو روزے کی حالت میں، مکروہ ہے، یاد رکھیں نہیں کرنا چاہیے اس طرح۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ کہاں چل جائے وہ پانی، حلق میں چل جائے، 5 وقت وضو کرتی ہو گئے، آپ کوئی منہ میں کچھ ہے تب کلی کر سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر جو ہے نا کلی کرتے رہنا، گرمی ہو رہی کلی کر، گرمی ہو جا کے کلی کر، نہیں، یہ جو ہے نا مکروہ ہے۔ روزے میں کیا چیز حرام ہے وہ ہے کہ بلغم اگر حلق تک آ جاتا ہے، آپ کے منہ تک آتا ہے، بلغم نگلنا حرام ہے۔ روزے کی حالت میں بلغم آپ پورے منہ تک آ گیا، آپ تھوک دینا چاہیے، اکثر لوگ تھوک جاتے ہیں لیکن ان کی نگل لیتا ہے، روزے میں بلغم نگلنا جو ہے نا حرام ہے۔ اسی طرح ایک اور جو چیز ہے کہ بعض لوگوں کے پاس یہ عادت ہے اگر وہ فجر کو نہیں اٹھتے ہی تو روزہ نہیں رکھتے، روٹین کے سحری نہیں کرے، ہم لوگ بولتے ہیں کہ میں نے سحری نہیں کیا، دیکھیے کہ سحری کرنا واجب نہیں لیکن افضل ہے، کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، کیونکہ یہود و نصارہ سحری نہیں کرتی، کیونکہ یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ سحری نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، اے لوگوں تم سحری کرو، اگر آپ کبھی بائی چانس آپ نہیں اٹھے بغیر سحری کے بھی آپ روزہ رکھ سکتی ہیں، کیونکہ سحری کرنا واجب نہیں لیکن افضل ہے، کرنا چاہیے، سحری کرنا افضل ہے۔ اسی طرح ایک اور جو چیز ہے کہ بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں رمضان میں، کیا سزا ملے گا ان لوگوں کو؟ بعض لوگ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، ان کو کیا عذاب ملے گا؟ ایک مرتبہ آپ سب سوئے ہوئے تھے، کیونکہ نبی کا خواب سچا، ہمارا خواب جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ ہم کیا سوچتے ہیں وہی خواب میں آتا ہے، لیکن نبی کا خواب کیا ہے؟ سچا خواب ہے۔ ایک مرتبہ آپ سب سوئے ہوئے تھے، 2 فرشتے آئے خواب میں، کہا کہ اے محمد اٹھو صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ خوابی کا واقعہ ذکر کرتے ہیں،
2 फरिश्ते मेरे पास आए, कहा कि मोहम्मद तुम उठो। आप ससम उठे। और 2 फरिश्ते जो ना हमारे नबी के एक पहाड़ के पास लेकर गए, और 2 फरिश्तों ने कहा कि मोहम्मद इस पहाड़ पे चढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप ससम ने कहा कि मैं नहीं चढ़ सकता, मेरे अंदर ताकत नहीं कि इतने बड़े पहाड़ पे चढ़ूं। तो फरिश्तों ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। फरिश्तों की मदद से आप ससम कहाँ चढ़ते हैं? पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। पहाड़ के ऊपर एक जहार है, जहार के ऊपर एक इंसान उल्टा लटकाया गया है। एक इंसान को जो है ना उल्टा लटकाया गया है, पैर ऊपर है सर नीचे, उसके दोनों चमड़े फेस के पूरे छिले हुए और खून बहता हुआ है। यानी कि एक इंसान उल्टा लटकाया गया है, उसके फेस पूरे छिले हुए, खून बहता है, नाक से मुंह से सबसे खून बहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन से, फरिश्तों से पूछते हैं ये कौन है जिनको अल्लाह ने उल्टा लटकाया है, जिनके फेस से खून जाता है? तो फरिश्तों ने कहा कि ये वो लोग हैं जो रोजा नहीं रखते, ये वो लोग हैं जो रोजा नहीं रखते। रोजा वाजिब है, याद रखें, रोजा वाजिब है, हर मुसलमान को रोजा रखना वाजिब है। हाँ बीमार है तो उज़ुर है, उज़ुर के अलावा हर मुसलमान को रोजा रखना वाजिब, नहीं रखेंगे तो गुनहगार होंगे, बल्कि ये सजा है वो रोजा ना रखने वालों को, अल्लाह ताला उल्टा लटकाएंगे, उनके चमड़े सब छिले हुए होंगे, उससे खून बहता हुआ। इसी वजह से खुद भी रोजा रखे, अपने बच्चों को भी बोले कि तुम भी रोजा रखो। इसी तरह आखिर में जो है ना, जो औरतें प्रेग्नेंट है उनको अपने बच्चे के ऊपर डर है, मैं रोजा रखूंगी तो मेरा बच्चा को जो ना खुद तकलीफ होगा। वहाँ अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का जो फतवा है वो ये है कि वो क्या करेगी, हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएगी। अगर कोई ऐसी औरत थी जो प्रेग्नेंट है, पेट पे बच्चा रहे, उसे डर है कि मैं रोजा रखूंगी तो जो ना बच्चा को तकलीफ होगा। कितने रोजे होती? 20 पर 9 30, 20 पर 9 30 पोटली खाना लेंगे, 30 फकीर को दे देंगे, हो गया, बस कफारा हो गया। एक रोजे का कफारा एक टाइम को एक फकीर को खिलाना, बस एक रोजे का कफारा, एक पोटली लेके आप इस गरीब को दे दो, बस एक कफारा हो। इसी तरह जो औरत दूध पिलाती है, अगर उसे डर है मैं रोजा रखूंगी तो जो ना दूध नहीं आएगा, बच्चे को तकलीफ होगी, तो ऐसी औरत के बारे में भी अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो फतवा है वो ये है कि वो क्या करेगी, हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएगी। खजा नहीं है उन लोगों को, खजा कर सकते, अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो खजा नहीं है, कम से कम जो है ना हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएगी। इसी वजह से जो लोग बीमार हैं वो लोग भी ऐसे ही जो है ना रोजा नहीं रख सकते बुढ़ापे की वजह से, इस तरह जो है ना कफारा अदा करेंगे। कफारा क्या है? 30 मिस्कीन को खाना खिलाना है। आगे एक मरतबा 30 गरीब को अपने घर में बुलाए, 30 जने को खाना बना दिए, एक टाइम 30 फकीर को खिला दिए, बस 30 रोजे का कफारा होगा। यानी तो हर दिन 2 लोगों का खाना एक्स्ट्रा बनाए, 2 गरीब को बुलाए, 2 गरीब को खाना खिला दिए, 15 दिन में 30 फकीर का कफारा, 30 रोजे का कफारा। ये रोजे के कफारे के मुताल्लिक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही दिन समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।